الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. معزز شرکائے کلاس، ویسے ہمارا سبق نمبر 1 کل تھا، لیکن اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا اور کل ہماری کلاس کی ریکارڈنگ بھی نہیں ہو سکی تھی، میں شروع میں بھول گیا، تو اس لیے کل جو باتیں پڑھی تھی سرسری طور پر ہم دوبارہ ان کا ذکر کریں گے تاکہ وہ چیزیں بھی ریکارڈ ہو جائیں، اور جو چیزیں باقی ہمارے سبق کا آج کا حصہ ہیں انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے جو پایہ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم نے کل یہ بات پڑھی تھی کہ ہم سیرت کیوں پڑھیں، ہم سیرت کیوں سنیں، کیوں سمجھیں، کیوں اس کا مطالعہ کریں۔ تو دیکھیے، ہم میں سے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی سیرت کے مطابق گزارے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا ہے، تو ہم وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیسے کر پائیں گے۔ ظاہر ہے جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کام کس وقت اور کیسے کرنا ہے، تو اس لیے سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سیرت اور تاریخ میں فرق کیا ہے۔ ظاہر ہے ہم سیرت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، تو کل یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ عام لوگوں کے حالات زندگی ذکر کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے تاریخ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس پر تاریخ کا لفظ نہیں بلکہ سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور باقی تاریخ اور سیرت کے اندر کچھ یہ فرق بھی ہے کہ جو تاریخ ہے اس کا ہر پہلو سچا نہیں ہوتا، تاریخ کی کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں، کچھ جھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ سیرت کا ہر پہلو سچا ہے۔ تاریخ کی ہر بات قابل عمل نہیں ہوتی جبکہ سیرت طیبہ کی ہر بات قابل عمل ہے۔ اسی طرح تاریخ کو لوگ پڑھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ شخصیت اچھی تھی یا بری تھی، جبکہ سیرت کو پڑھنے سے پہلے ہی انسان یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو صداقت پر مبنی ہے۔ تو اس طرح سیرت اور تاریخ میں کچھ فرق بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہے سیرت کے مقاصد، کہ ہم سیرت کیوں پڑھتے ہیں اور سیرت کا ہمیں مطالعہ کیوں کرنا چاہیے، سیرت پڑھتے ہوئے کیا مقاصد پیش نظر ہوں۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، کہ جب ہم قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات توضیحات کے ساتھ سمجھیں گے تو قرآن ہمیں صحیح طرح سمجھ آئے گا۔ اس کی رات میں نے ایک مثال دی تھی کہ کوئی بچہ کوئی کتاب خود پڑھ لیتا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جو کتاب خود پڑھنے کی بجائے نوٹ سے اس بک کو حل کرنے کی بجائے کسی استاد سے جا کے پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے جو بچہ خود کتاب پڑھے گا چاہے کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو اس کے پڑھنے سمجھنے میں، اور وہ بچہ جو کسی استاد سے جا کر پڑھے گا اس کے سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ استاد کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو بالکل آسان کر کے بچے کو سمجھائے تاکہ بچے کے دل میں اس کتاب کی عظمت بیٹھ جائے، اس کتاب کا جو ٹاپک ہے اس کی عظمت بیٹھ جائے۔ تو بالکل ایک یہ ہے کہ قرآن کریم ہم خود پڑھیں سمجھیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس دنیا کے سب سے پہلے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس دور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے پہلے جو معلم ہیں اس امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہم قرآن کریم کو جب سمجھیں گے تو ظاہر ہے قرآن کریم کا ایمان بھی ہمارے دل میں بڑھ جائے گا، اور باقی چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ تو گویا قرآن ہمیں صحیح طرح سمجھ آئے گا سیرت طیبہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سیرت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کمال درجے کی ہو جائے، کیونکہ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں کی، کتنی مشقتیں اٹھائیں، کس طرح یہ دین یہاں تک پہنچا، کس طرح ہمارے لیے دعائیں کی، وہ ہمارے کتنے بڑے خیر خواہ تھے، تو ظاہر ہے جس جس طرح ہم حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا جائے گا کہ وہ کتنے بڑے محسن انسانیت تھے، تو ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بیٹھ جائے گی۔ یہ سیرت کا دوسرا مقصد ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ایمان کامل ہو جائے حضور کی سیرت پڑھ کے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ سیرت طیبہ کو پڑھ کے حضور کے ساتھ محبت کمال درجے کی ہو جائے، اور تیسرا مقصد یہ ہے سیرت طیبہ کے پڑھنے کا کہ ہمیں سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی آ جائے، تاکہ ہم پتہ چلے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، ہاتھ پہلے دھونے ہیں بعد میں دھونے ہیں، دعا کون سی پڑھنی ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ بستر کیسے لپیٹنا ہے، مطلب کون سی دعا پڑھنی ہے، سوتے ہوئے سونے کا طریقہ کیا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے، کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے، دودھ پینے کی دعا کیا ہے، پانی پینے کی دعا کیا ہے، پانی پینے کا سلیقہ کیا ہے، تو ہر کام کرنے کا ہمیں سلیقہ آ جائے۔ یہ سیرت طیبہ کا تیسرا مقصد ہے اور اہم مقصد ہے۔ تو یہ سیرت طیبہ کے مقاصد ہے، اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور بات جس پر ہمارا لیکچر ختم ہو گیا تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم رول ماڈل کیوں بنا؟ آخر ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے؟ تو دنیا کا کوئی بھی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے، مثلا کوئی غیر مسلم ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانیں، ان کی کیوں اتباع کریں، صرف انہی کو فالو کیوں کریں؟ آخر ہماری کوئی مجبوری تھوڑی ہے، ہم ان کو نہیں فالو کرتے۔ تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ کسی کو بھی رول ماڈل تب بنایا جا سکتا ہے جب اس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رول ماڈل جس کو بنایا جا رہا ہے اس کی پوری زندگی محفوظ ہو، یعنی اس کے رات کی زندگی، دن کی زندگی، صبح کی زندگی، شام کی، خوشی کی، غمی کی، اپنوں پرایوں سب کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیا تھا، وہ ڈیل کیسے کرتے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، یہ پوری کی پوری زندگی محفوظ ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کسی کو رول ماڈل بنانے کی، جبکہ صرف اور صرف پوری زندگی کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کیا قیامت تک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اور یہ بات ایسے نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ صرف ہم نے دعویٰ کر دیا، نہیں۔ شمائل ترمذی جو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو کہ سنن ترمذی، اسی کو جامع ترمذی بھی کہتے ہیں، 6 بڑی حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے جامع ترمذی، تو اس کے آخر میں بھی وہ رسالہ لگا ہوا ہوتا ہے شمائل ترمذی کا، اور الگ سے بھی مل جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا ہے اور چیپٹرز قائم کیے ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا بیان، حضور کے سونے کا بیان، حضور کے جو ہے گفتگو کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو ہاتھ ملانے کا طریقہ، اس کو دیکھنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، آپ مسکراتے تو کس درجے تک مسکراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو کیسے آتا تھا، یعنی اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ اور ایسا ہے ہی نہیں جس کی زندگی محفوظ ہو۔ تو رول ماڈل بنائے جانے کی جو شرط ہے وہ پہلی، وہ صرف پائی ہی ہمارے نبی میں جاتی ہے، کسی اور میں پائی جاتی ہے تو لاؤ، اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل ہی بنائیں گے، کیونکہ رول ماڈل اس کو بنایا جائے گا جس کی زندگی میں وہ تمام حالات آئے ہوں جو قیامت تک کے لیے کسی بھی انسان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ تو اس کی چند ایگزامپلز میں نے دی تھیں رات بھی، کہ مثلا کوئی شخص یتیم ہے تو وہ دیکھے گا یتیمی کیسے گزارنی ہے، تو اس کے لیے آمنہ کے در یتیم کی یتیمی کا زمانہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ جوان ہے تو اس کے لیے شاہ بطحہ، شاہ یثرب کی بے داغ جوانی اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹیوں کا باپ ہے تو اس کے لیے سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم، رقیہ، سیدہ زینب کے والد کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی بیٹوں کا باپ ہے تو اس کے لیے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم کے والد کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی دین کا کام کرتا ہے، کافروں کے ملک میں رہتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال
بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ کافروں میں رہ کر کیسے کام کرنا ہے۔ کوئی اسلامی ریاست کا حاکم ہے تو اس کے لیے ریاست مدینہ کے حاکم کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص سپہ سالار ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص چیف جسٹس ہے تو اس کے لیے بھی ریاست مدینہ کے چیف جسٹس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی شخص زندگی کے جس پہلو میں بھی موجود ہے، زندگی کے جس حالات سے بھی گزر رہا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ہمارے نبی کو ان تمام مراحل سے گزارا ہے جن مراحل سے قیامت تک کوئی بھی بندہ گزرے گا، تاکہ جب بھی وہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کیا کیا تو اس کے پاس ایگزامپل اور نمونہ موجود ہو کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح کیا، تو پھر وہ شخص بھی ویسے ہی وہ کام کرے۔ تو ہمارا یہ چیلنج ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زندگی میں بھی تمام وہ پہلو نہیں آئے کہ جن کی وجہ سے ان کو رول ماڈل بنایا جا سکے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کسی کو رول ماڈل بنائے جانے کی کہ رول ماڈل اس کو بنایا جائے گا جو کام وہ لوگوں کو بتائے سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھائے، جبکہ یہ صفت بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے نہ صرف وہ کام پہلے خود کر کے دکھایا بلکہ جتنا لوگوں کو کہا اس سے بھی بڑھ کے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پر نماز کا لوگوں کو حکم دیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کو نوافل بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی دیگر نوافل پڑھتے ہیں۔ تہجد کے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابند رہے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ پوری پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے روتے روتے آنسو بہاتے گزار دیا کرتے تھے۔ لوگوں کو صرف رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا تو خود رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہر چاند کی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے، احادیث کے اندر آتا ہے۔ لوگوں کو صرف کہا کہ دیکھو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اپنا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر نہ کرتے ہو۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں ہوتے تھے تو تب بھی حضور کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت زبان سے ذکر پہ بے ادبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زبان سے نہیں، لیکن دل اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا۔ تو بہرحال رول ماڈل کسی بھی انسان کو تب بنایا جائے گا تب اس میں 3 شرطیں ہوں۔ نمبر 1 اس کی زندگی محفوظ ہو، نمبر 2 اس کی زندگی میں تمام وہ حالات آئے ہوں جو کسی بھی شخص کو آئیں گے قیامت تک، نمبر 3 رول ماڈل اس کو بنایا جائے گا جس نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا ہو۔ تو ایسی شخصیت قرآن کا دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رول ماڈل بنائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا یہ کوئی اختیاری کام نہیں ہے کہ کوئی بندہ چاہے میں بناؤں گا، کوئی کہہ دے میں نہیں بناتا میری مرضی، نہیں۔ قرآن نے فرض قرار دیا ہے کہ جو شخص رول ماڈل بنائے گا وہی کامیاب ہوگا، جو نہیں بنائے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس کی تفصیل ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ آگے ہے اہمیت اتباع رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم اتباع کریں، ان کو فالو کریں، ان کی اطاعت کریں، آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی، ان کی اتباع کی اہمیت کس قدر ہے؟ دیکھیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھا کام کرتا ہے، سب سے اچھی طرح عبادت کرتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، دیکھیں ٹیسٹ تو سارے بچے ہی دیتے ہیں کلاس میں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ سب سے اچھا ٹیسٹ کس کا ہے۔ سبق تو سارے ہی بچے سناتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ سب سے اچھا سبق کون یاد کر کے آیا ہے۔ لکھائی تو سب ہی کی ہوتی ہے پیپر پر لکھی ہوئی، لیکن سب سے اچھی لکھائی کس کی ہے؟
بات تو سارے ہی مانتے ہیں، مثلا اولاد ہے، طالب علم ہے، لیکن سب سے زیادہ فرما بردار کون ہے؟ بالکل ایسی ہی اللہ نے جو زندگی موت کو پیدا کیا، اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ خود اللہ ہی کی بات ہے۔ اللہ اس لیے زندگی موت کو پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ دیکھے کہ اس ساری آبادی میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک سب سے زیادہ بیسٹ ون کون ہے جو مجھے فالو کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، مجھ پہ ایمان لاتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ تو یہ مقصود ہے۔ اب دیکھیے اس کی جو تفسیر ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی اس تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے جو ہے دین کے داعی گزرے ہیں، اسی طرح تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سب سے اچھا عمل ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھا عمل وہ عمل ہوگا جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں لوگوں کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، کوئی اور چیز مقصود نہ ہو، مقصد پہلا یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ عمل سب سے اچھا ہوگا۔ اور سب سے اچھا عمل ہونے کا دوسرا مطلب، اور جو کہ یوں سمجھ لیں کہ دوسرا پارٹ ہے یہ اس بات کا کہ سب سے اچھا عمل وہ ہوگا، دوسری شرط یہ ہے سب سے اچھے عمل ہونے کی کہ وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو ہو لیکن اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، تب بھی وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہر نیکی کے کام میں یہ دونوں شرطیں موجود ہونا ضروری ہیں کہ وہ کام خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اب ہم اندازہ کریں، اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، تو ہم وہ کام کیسے صحیح طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جب سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے سنت کے مطابق، تو پھر ہم وہ کام صحیح طرح کر بھی نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو سکے۔ تو یہ تھی سیرت طیبہ کی اہمیت۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہیں اتباع کے فوائد و برکات۔ دیکھیں انسان کی یہ طبیعت اور مزاج ہے کہ اس کے سامنے جب کسی کام کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ جی لگا کر تندہی سے کام کرتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کام میں دل لگا رہتا ہے کہ چلو جی اس کام کا یہ فائدہ ہے۔ تو بالکل ایسے ہی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، کوئی بھی کام ویسے ہی کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہمیں کیا فائدہ ہو؟ تو دیکھیے ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم سورت آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، آپ امت کو کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، کہ جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے، اللہ سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہو۔ تو گویا اللہ سے محبت کے دعوے میں وہ بندہ سچا ہوگا جو حضور کو فالو کرے گا، جو حضور کی پیروی کرے گا، اور جو حضور کی پیروی کرے گا وہ صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ سے محبت کرے گا
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جائیں گے جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوگا۔ اور جب اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جائیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ گناہ بھی سارے معاف کر دیں گے۔ اور بندے کو دیکھیے، ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب گناہ ہی نہیں ہوں گے تو اللہ ناراض تھوڑی ہوں گے، اللہ تو خود بخود راضی ہوں گے۔ بھئی بندے کا گناہ ہی کوئی نہیں ہے، ناراض کس بات پہ؟ تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی بخش دیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کا صرف یہی فائدہ نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل صدا لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں سے محبت کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں یہ آواز لگاتے ہیں، آسمان والوں کو متوجہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ چنانچہ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آسمان میں جب سارے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقبول کر دیتے ہیں، اس کو قبولیت عامہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہ قبولیت عامہ ایسے نہیں ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں یوٹیوب چینل پہ تو وہ فلاں جو نان مسلم ہے اس کے اتنے ملینز جو ہیں سبسکرائبرز ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو قبولیت عامہ ہے یہ ہوگی اللہ والوں کے نزدیک، یعنی وہ بندہ اللہ والوں کے ہاں مقبول ہو جائے گا، اللہ والے بھی اس کو جو ہے کہیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے۔ ورنہ ظاہر ہے نیک آدمی اہل یورپ کو تھوڑا پسند ہوگا۔ اصل میں یہ ہے کہ زمین پہ جو اللہ والے نیک لوگ موجود ہوں گے، بزرگ لوگ ہوں گے، وہ بزرگوں کے دل میں اس بندے کی محبت آ جائے گی، بزرگ بھی نیک لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے، تو یہ اللہ سے محبت کا نتیجہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اچھا، پھر یہاں بس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ہم پر رحم کب ہوگا؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد تو ظاہر ہے رحم ہی رحم ہوگا۔ تو اس لیے دنیا آخرت میں فائدے ہیں۔ اور سورۃ انفال کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا بڑا، تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ڈیزائرز، جب تک اس کی خواہشات ان تعلیمات اور سنتوں کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی بندہ کامل مومن تب بنتا ہے جب اس کی ساری خواہشات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہو جائیں۔ تو اس لیے یہاں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی من پسند زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی سیرت طیبہ پر نچھاور کریں، قربان کریں، تاکہ دنیا آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو۔ اسی طرح سورۃ النور کی آیت 54 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ یعنی ہدایت صحیح معنوں میں تب ملے گی جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب آیت 71 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کا کہنا مانے گا، ان کے کہے مطابق زندگی گزارے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے تو بڑی کامیابی سمیٹ لی۔ اور ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں، ہم اندازہ کریں کہ وہ کتنی بڑی کامیابی ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت 69 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔
دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آتی ہے، وہ پوری روایت کا حاصل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے انس، اگر تو صبح اور شام یعنی دن اور رات، صبح کا وقت اور شام کا وقت، اگر تو روزانہ کے معمول کے اندر اس بات کو شامل کر لے کہ تیرے دل میں صبح و شام یعنی کسی بھی وقت کسی بندے کے لیے کوئی نیگیٹو بات نہ ہو، یعنی اگر تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو صبح و شام اپنے دل کو ایسا بنا لے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں بھی نیگیٹیوٹی نہ ہو، نفرت نہ ہو، کوٹ نہ ہو، حسد بغض نہ ہو، تو حضور نے فرمایا ففعل، اے انس تو ایسا ضرور کر۔ اور پھر فرمایا یا بنیا وذالک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، یعنی یہ میرا طریقہ ہے، ومن احیا سنتی، اور جس نے میرے سنت پر عمل کیا، میری سنت کو، میرے طریقے کو زندہ رکھا، اس پہ عمل کیا، فقد احبنی، تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کا ثبوت فراہم کیا۔ اور ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کا ثبوت فراہم کیا میری سنت پہ عمل کر کے، کان معی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، حضور نے فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے مطلب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی سنتیں ہیں دن بھر میں، کھانے پینے سونے کی، کھانا ہم ویسے کھاتے ہیں لیکن بیٹھ کے کھانے کی کتنی سنتیں، اسی طرح پانی پینے کی کتنی ہی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، اٹھنے کی سنتیں ہیں، واش روم جانے آنے کے تو مفت کا ثواب ہے، یعنی واش روم بیٹھنا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر ہم واش روم میں داخل ہونے کے طریقے اور نکلنے کے طریقے کو سنت کے طریقے کے مطابق بنا لیں۔ دیکھیے یعنی 24 گھنٹے کی زندگی دین بن رہی ہے، حالانکہ ہماری ضرورت کے کام ہے، ہمارے دن بھر کے کام ہے، لیکن وہ دین بن جائیں گے، وہ عبادت بن جائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف کا یہ بھی مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ایسے دور میں، ایسے زمانے میں میری سنت پر مضبوطی سے عمل کیا کہ جب لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور میری سنتوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، تو اس وقت میں جو بندہ ایک سنت پہ عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح ہم اس موضوع پہ ایک حدیث اور ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے چھوٹے بڑے مرد عورتیں جوان بوڑھے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا ہم جو اساتذہ ہیں وہ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی مجھے بھی بہت سے لوگ ایسے ملتے ہوں گے، اور مجھے تو ملتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس مسلک پرستی بہت زیادہ ہے، فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، ہم کس کا کہنا مانیں اور کس بات پہ عمل کریں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اس کی بات صحیح ہے یا اس کی صحیح ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا تھا کہ یہ پریشانی بھی نہیں ہوگی جو بندہ میرے بتائے ہوئے اصول اور رول کو فالو کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو دیکھیے آج ہم قرآن کو پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے نبی نے کیا ہے، کیا یہ سنت ہے۔ اگر وہ کام قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے اور وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حضور کی سنت نہیں ہے، تو اس کام کو کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو کتاب و سنت کو جو بندہ فالو کرے گا، کتاب و سنت پہ عمل کرے گا، تو وہ کام اس کا عبادت بن جائے گا۔ اب ہم خود دیکھ لیں کتنی رسمیں ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گی جب ہم قرآن اور سنت کو فالو کریں گے، ہمارے پیسے بھی بچیں گے، ٹائم بھی بچے گا، اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا، اللہ کے رسول بھی ناراض نہیں ہوں گے، تو کتنے ہی فائدے ہیں ان کے۔
تو بہرحال یہ ہے اہمیت اتباع رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ ہے اتباع نبوی کے فوائد، کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو یہ ہمیں فائدہ ہوگی۔ اب ہم ساتھ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا اگر ہم اتباع نہ کریں، ہم اپنی خوشی غم شادی بیاہ مرگ و وفات ہو گئی، اسی طرح اور ہمارے زندگی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، اگر ہم ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہ کریں تو اس کا کوئی نقصان بھی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں کہ مسلمانوں کو یہ کام ایسے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کسی بندے اور بندی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں پھر اپنی مرضی کو بھی گھسیڑیں کہ نہیں یہ کام ایسے کر لیتے ہیں، یہ ایسے کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، اب کسی کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہٹ کر اپنی مرضی چلائے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر کوئی اپنی مرضی چلائے گا، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ کھلا گمراہ ہو گیا، وہ تو یعنی وہ بندہ تو راہ حق سے بھٹک گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے پہ نہیں چلے گا اور ان کی پیروی نہیں کرے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ مومنون کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی سخت بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورۃ محمد کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، اپنے پیسے ضائع نہ کرو، اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ ضائع نہ کرو، اپنی جو انرجی ہے وہ ضائع نہ کرو، یعنی ہمارا وہ ٹائم ضائع ہو جائے گا، ہمارے وہ پیسے ضائع، ہمارا وہ کام ضائع، جو کام جو پیسے جو ٹائم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق سپینڈ نہیں کیا تو ہماری ہر وہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم یہ سارے کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کر لیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارا وہ کام بھی ہو جائے گا بلکہ اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، سارے کام ہوں گے۔ تو یہ اسی وقت ہے جب ہم یہ سارے کام کریں گے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنت سے بے رغبتی ظاہر کرے گا، میری سنت جس کو مرغوب نہیں ہے اور باقی دنیا کا لائف سٹائل اسے مرغوب ہے، تو وہ بندہ جو ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ مجھ سے محبت نہیں کر رہا، وہ میرے طریقے میں ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح قرآن و احادیث کے اندر اس سلسلے میں اور بہت سی وعید ہیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلے گا تو ظاہر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہی زندگی گزارنی چاہیے، سیرت طیبہ کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح احادیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سنت کی مخالفت کی ہے، آپ کے طریقے کی مخالفت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولئک العصاة اولئک العصاة، کہ یہی لوگ تو نافرمان ہیں، یہی لوگ تو نافرمان ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء کے اندر بھی آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو بندہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرے گا، اللہ کی لمٹ کو کراس کرے گا، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے تجاوز کرے گا، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کریں گے، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور اس بندے کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔
تو دیکھیے کتنی سخت باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو ذکر کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو بندہ انکار کرے گا میرا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اسی نے تو میرا انکار کیا۔ یعنی انکار کرنا یہ کہنا تھوڑی ہوتا کہ میں نہیں مانتا، بھئی جو میرے طریقے کو فالو نہیں کر رہا وہ انکار ہی تو کر رہا ہے۔ اور جو انکار کرے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ سنت سے ہٹ کے نئے نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، جب وہ حضور کے سامنے جانے لگیں گے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے ان کو پھینکیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر آپ کے جانے کے بعد نت نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، یعنی آپ کا بتایا ہوا لائف سٹائل ترک کر دیا، اور بس پھر جیسے دنیا کرتی تھی یہ ویسے ان کے پیچھے لگ کے، جیسے آج کل ایک لفظ بہت مشہور ہے، جی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، جی یہ کام آپ نے کیوں کیا، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو مقبول جو ٹرینڈ ہے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، باقی چیزیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سی روایات ہیں اور بہت سی احادیث ہیں جن کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کامیاب بس وہی مرد و عورت ہوں گے جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوں گے، اور جو اللہ اس کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ اس لیے ہم سیرت طیبہ اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہم لوگ کامیاب ہوں، اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہم پسندیدہ لوگ بنیں، اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگ بن جائیں، ان کے محبوب امتی بن جائیں۔ کل قیامت کے دن ہماری اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں۔ تو بس آج کا سبق ختم ہوا، ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، یہ آخری منٹ ہی چل رہا ہے، امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اس سبق کو سن کے پڑھ کے ہمیں فائدہ ہوا، یقین